تو دوستوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس نظریے کی جس نے کریکے گارڈ کو اتنا منفرد بنایا۔ دوستوں وہ زندگی کے 3 مراحل کی بات کرتے ہیں۔ کریکے گارڈ نے کہا کہ انسان اپنی زندگی میں 3 مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ جسے وہ جمالیاتی مرحلہ کہتے ہیں، جہاں زندگی صرف لذت اور خوشیوں کی تلاش میں گزرتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان صرف تفریح میں مگن رہتا ہے اور ذمہ داریوں سے بچتا ہے، لیکن جلد یا بادیر یہ طرز زندگی اسے بوریت اور مایوسی کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ ان کا، جسے وہ اخلاقی مرحلہ کہتے ہیں۔ یہاں انسان ذمہ داری قبول کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کو اخلاقی اصولوں کے تحت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ مرحلہ بھی آسان نہیں ہوتا، کیونکہ انسان اپنی ناکامیوں کو تسلیم کرتا ہے اور اپنی کمزوریوں کا وہ سامنا کرتا ہے۔ اور ایک تیسرا مرحلہ کریکے گارڈ کے مطابق انسان کا وہ مرحلہ مذہبی مرحلہ ہوتا ہے، جہاں تک وہ پہنچتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں وہ خدا سے جڑتا ہے۔ دوستو کریکے گارڈ کے مشہور تصور یقین کی چھلانگ یا جسے جسٹ کہیں سے یہ جڑا ہوا ہے۔ کریکے گارڈ کی نظر میں ایمان کا مطلب ہے عقل اور منطق کو پیچھے چھوڑ کر خدا پر بھروسہ کرنا۔ دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایمان کی یہ چھلانگ سے کیا مراد ہے۔ کریکے گارڈ اپنی کتاب فیئر اینڈ ٹریمبلنگ میں حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق کی قربانی کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ اس کہانی میں حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی عقل اور اخلاق کو ایک طرف رکھ دیا۔ کریکے گارڈ کہتے ہیں کہ ایمان کی معراج ہے خدا پر بھروسہ، چاہے وہ غیر منطقی ہی کیوں نہ لگے۔ دوستو لیکن کریکے گارڈ صرف ایمان کی بات ہی نہیں کرتے، وہ مایوسی کے بارے میں بھی بہت گہری بات کرتے ہیں۔ ان کے مطابق مایوسی انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ اپنی محدود اور لاہم محدود حقیقتوں کے درمیان توازن کھو دیتا ہے۔ یہ مایوسی کبھی کمزوری کی صورت میں آتی ہے اور کبھی وہ ضد کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جب انسان خدا سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ دوستو کریکے گارڈ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ مایوسی ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس مایوسی سے نکلنے کا واحد راستہ وہ خدا کی طرف لوٹنا اور اپنے اصل وجود کو تسلیم کرنا ہے۔ ایک اور دلچسپ خیال جو کریکے گارڈ ہمیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ سچائی موضوعی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سچائی کوئی معروضی حقیقت نہیں بلکہ ہر فرد کا ذاتی تجربہ ہے۔ آپ ایمان کو ثبوتوں کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتے، اسے صرف جیا جا سکتا ہے۔ کریکے گارڈ کی تحریروں کا ایک منفرد پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اپنے خیالات کو براہ راست بیان نہیں کرتے، وہ مختلف فرضی ناموں کے ذریعے اپنے سوالات ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم خود غور کریں، خود سوچیں اور اپنے سوالات کے جواب خود تلاش کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کریکے گارڈ اتنے پیچیدہ خیالات کیوں پیش کرتے ہیں۔ دراصل ان کا مقصد اس میں یہ ہے کہ انسان فلسفیانہ الجھنوں سے نکل کر سادگی کی طرف لوٹے، ایسی سادگی جہاں ایمان، محبت اور حقیقت موجود ہو۔ دوستو کریکے گارڈ محبت کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے مطابق محبت محض ایک جذباتی کیفیت نہیں بلکہ ایک عمل کا نام ہے۔ سچی محبت وہ ہے جو خود غرضی سے پاک ہو اور خدا کے حکم پر مبنی ہو۔ آخر میں
کریکگارڈ ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ زندگی میں اصل کامیابی سادگی میں، ان کے الفاظ میں کہ ایمان کا مطلب ہے اپنی عقل کو کھو دینا اور خدا کو پا لینا۔ دوستو کریکگارڈ ہمیں ان سوالوں کی طرف لے جاتے ہیں جو ہماری زندگی کے سب سے اہم سوالات ہیں کہ میں کون ہوں، میرا مقصد کیا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے۔